بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج غالب کی غزل کے آخری دو اشعار، ان کے معنی اور تشریح۔ پہلے اشعار دیکھ لیتے ہیں۔ کوئی ویرانی سی ویرانی ہے، دشت کو دیکھ کر گھر یاد آیا، میں نے مجنوں پہ لڑکپن میں اسد سنگ اٹھایا تھا کہ سر یاد آیا۔ ویرانی کہتے ہیں اکیلا پن، تنہائی۔ دشت کہتے ہیں صحرا بیابان جہاں ریت ہی ریت ہو۔ ویرانہ کہتے ہیں جہاں کوئی آبادی نہ ہو۔ مجنوں کہتے ہیں پاگل کو، سنگ کہتے ہیں پتھر کو، اور لڑکپن کہتے ہیں بچپن کو۔ اس شعر میں شاعر اپنے گھر کی ویرانی کو صحرا کی ویرانی سے تشبیہ دے رہا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ عشق کی وحشت اسے صحرا میں لے آئی، اسے ہر طرف تنہائی محسوس ہو رہی ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا دکھ، دنیا کے سب سے بڑا درد، دنیا کی سب سے بڑی ٹیس تنہائی ہے۔ یہ گھر میں محسوس ہو تو گھر سونا سونا یعنی خالی خالی اور اجاڑ دکھائی دیتا ہے۔ تنہائی کا دکھ سب سے بڑا دکھ ہے۔ شاعر گھر کی ویرانی سے باہر صحرا میں جا نکلا، مگر اسے وہاں بھی سکون میسر نہیں آیا، اسے وہاں بھی سب کچھ اجڑا ہوا اور ویران ہی دکھائی دینے لگا۔ یہ شعر بھی دیکھیے کہ جائیں وحشت میں سوئے صحرا کیوں، کم نہیں اپنے گھر کی ویرانی۔ کہ جب ہمیں کوئی پریشانی ہو، وحشت محسوس ہو، دکھ محسوس ہو، تو ہم صحرا میں کیوں جائیں؟ کیونکہ ہمارا گھر بھی کسی صحرا سے کم نہیں ہے۔ گھر بھی صحرا ہی کی مانند ہے۔ جیسے صحرا میں بندے کو دکھ اور ویرانی محسوس ہوتی ہے، اجاڑ پن محسوس ہوتا ہے، ایسا ہی ہمارے گھر کا حال بھی ہے۔ تو یہ پہلے شعر کی تشریح۔ میں نے مجنوں پہ لڑکپن میں اسد سنگ اٹھایا تھا کہ سر یاد آیا، اس کی تشریح کچھ یوں ہوگی۔ اس شعر میں شاعر عرب کی مشہور داستان کے عاشق مجنوں، جس کا اصل نام تھا قیس بن عامر، کے حوالے سے بات کرتا ہے، جو لیلا کے عشق میں اس قدر دیوانہ ہو گیا تھا کہ قیس کو مجنوں یعنی پاگل اور دیوانہ کہا جانے لگا تھا۔ شاعر کہتا ہے کہ میں نے بچپن میں اسی طرح کے ایک مجنوں کو دیکھا جسے گلی کے بچے پتھر مار رہے تھے، میں نے بھی پتھر اٹھایا اور اس مجنوں کو مارنا چاہا، مگر میں نے اس مجنوں کو پتھر نہیں مارا۔ کیوں نہیں مارا؟ کہ مجھے یہ خیال آیا کہ کیا معلوم جوان ہو کر مجھ پہ بھی یہ وقت آ جائے، یعنی مجھے بھی کسی سے محبت ہو جائے، مجھے بھی کسی سے عشق ہو جائے، اور میری حالت بھی اس مجنوں کے جیسی ہو جائے اور لوگ مجھے بھی پتھر مارنا شروع ہو جائیں۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں نے یہ پتھر اس لیے نہیں مارا کہ یہ حالت آگے مستقبل میں جوانی میں میرے ساتھ بھی ہو سکتی تھی، کہ میں بھی کسی کے عشق میں مبتلا ہو جاؤں اور دیوانوں کی طرح گلی گلی نکڑ نکڑ گھومتا رہوں، لوگ میرے سر پر بھی پتھر برسائیں۔ شاعر کی بات کا مفہوم یہ ہے کہ وہ بچپن سے ہی محبت اور عشق کرنے والی شخصیت تھی۔ تو اس طرح یہ ہماری جو غزل ہے مرزا غالب کی، یہ اپنے اختتام کو پہنچی۔ کل انشاءاللہ نئی غزل کے ساتھ، کہ ہمیں ہمیشہ لمحہ موجود میں زندہ رہنا چاہیے۔ یہ بڑی اہم بات ہے۔ ہم اپنی زندگیاں گزار دیتے ہیں ماضی میں اور مستقبل کے خدشات میں۔ ماضی میں جو ہمارے ساتھ کوئی دکھ ہوا، کوئی مسئلہ ہوا، کوئی ہمارے ساتھ کسی نے کوئی زیادتی کی، تو ہم اس ماضی کے واقعے کو ساری زندگی اپنے ساتھ گھسیٹتے رہتے ہیں۔ ماضی کے جو واقعات ہوں ان سے سبق لیں اور ان کو وہیں چھوڑ دیں، اور مستقبل کے بارے میں اللہ پاک پہ یقین رکھیں اور اچھا گمان رکھیں۔ جدوجہد کریں، کوشش کریں، محنت کریں، اپنی تمام توانائیوں کو بروئے کار لائیں، لیکن فیصلہ اللہ پاک پہ چھوڑیں۔ اگر آپ مستقبل اور ماضی کو ساتھ لے کر چلیں گے تو آپ کو ڈپریشن ہوگا، آپ فرسٹریٹڈ ہوگے، آپ کی جو ذہنی صلاحیتیں ہیں ان کا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ یعنی آپ ہر وقت ماضی پہ اڑتے رہیں گے، مستقبل میں کیا ہوگا، تو اس مسئلے میں آپ جب الجھیں گے تو آپ کی جو ذہنی صلاحیتیں ہیں وہ بھی اور جسمانی صلاحیتیں بھی تباہ و برباد ہو جائیں گی۔ یہ ذہن میں رکھنا ہے۔ لہذا لمحہ موجود میں رہیں۔ لمحہ موجود اس وقت کیا ہے کہ ہم مرزا اسد اللہ خان غالب کو پڑھ رہے ہیں،
لمحہ موجود کیا ہے کہ ہم حال میں بیٹھے ہوئے ہیں، لمحہ موجود کیا ہے کہ آج جمعے کا دن ہے اور ہم پاک صاف ہیں، اور انشاءاللہ مستقبل کیا ہے کہ ہم جائیں گے اور نماز پڑھیں گے. بس اب کیا ہم نماز پڑھ پائیں گے؟ کیا ہم نماز پڑھ پائیں گے؟ اس کا تو ہمیں پتہ نہیں ہے. کیا پتہ ہماری زندگی ختم ہو جائے، وقت نماز ہی نہ آئے. تو یہ پریشانی نہ لیں کہ مستقبل میں کیا ہوگا. اور ماضی کے متعلق کیا ہے کہ ماضی میں جو کچھ ہو چکا ہے اچھا یا برا، اس سے سبق حاصل کریں اور اس کو چھوڑ دیں. اللہ پاک آپ کا، میرا، ہم سب کا حامی ہو، ناصر ہو. اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. والسلام.